السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور اس ملک میں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو بریک لگ سکتا ہے. معیشت کو کم از کم سنبھالنے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا کچھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی جان سستی کی سستی رہے گی. یہاں پر اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ انسانی جان ہے. کل باجوڑ میں ایک ہم نے دیکھا خودکش حملہ ہوا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 60 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ زخمی ہیں. کچھ لوگوں کی تو شناخت بھی نہیں ہو پا رہی، اتنی برنٹ باڈیز ہیں. یہ پہلا نہ حملہ ہے نہ آخری ہوگا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ریاست محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن ریاستی ادارے ہمیں تحفظ دینے میں کیوں اس وقت تک نہیں نظر آ رہے اتنے ایکٹیولی. کنڈیم کیا جاتا ہے، وہی بیان بازی ہوتی ہے، وہی کانڈمنیشن ہوتی ہے، وہی افسوس ہوتا ہے، وہی درجات بلند کرنے کی دعائیں صدا کی جاتی ہیں، صدائیں دی جاتی ہیں، لیکن نہیں ہوتا تو کوئی ایکچولی ایکشن نہیں ہوتا. جیسے نیشنل ایکشن پلان نہ ہو سکا. نیشنل ایکشن پلان بنا، پھر مٹا، پھر دوبارہ بنا، پھر پارٹیاں اکٹھی ہوئیں، پھر پارٹیاں اکٹھی نہ ہوئیں، پھر بیٹھیں، پھر نہیں بیٹھیں. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر تو الیکشنز ایک مسئلہ ہیں تو اس میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ بھی اب جو ہے وہ زیر غور ہے. پہلے بھی رہا ہے، ابھی بھی ہم پتا ہوگا کہ جو ISK ہے، یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کل کے دھماکے کی. اس سے پہلے جوب میں بھی جو جماعت اسلامی کا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں پر امیر جماعت اسلامی کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. وہاں بھی کچھ اس طرح کے حالات تھے، لیکن اتنی زیادہ کلنگز نہیں ہوئی تھیں، اتنی زیادہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا تھا. یہ جانی نقصان بہرحال ہمارے لیے سستا ہے، اور جانے ہیں تو کیا ہوا، سستی تو ہیں، چلی جاتی ہیں تو چلی جاتی ہیں. ہم وہی کانڈمنیشن کرتے رہیں گے، وہی افسوس کرتے رہیں گے، لیکن عملی طور پر جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن فکر نہ کریں کیونکہ الیکشنز وقت پر ہوں گے، اور یہ بھی فکر نہ کریں کیونکہ آپ کے اپوزیشن لیڈر آج کہہ رہے ہیں 3 نام وہ دیں گے، 5 نام وہ دیں گے، اس کے بعد کوئی نہ کسی نام پر اتفاق ہو جائے گا. تو اس ملک میں اگر کچھ ہوگا تو وقت پر ہوگا، وہ الیکشنز ہوں گے. اب آپ لاکھ کہیے کہ نہیں ہو سکتے، اور ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس پر بھی آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ایک نیا انقلاب آ رہا ہے جی، وہ ہے معدنیات کا انقلاب. اب ہمیں بتایا گیا ہے، مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ 6.1 ٹریلین ڈالرز کے معدنیات ہیں پاکستان میں موجود، اور ان کو ایکسپلور کرنے کی ہمیں معاملات کرنے پڑیں گے. اب یہ 6.1 ٹریلین ڈالرز کا فگر کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مقبول ترین صحافی ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں اسی طرح کی کوئی بات کی تھی. اب وہی مصدق ملک صاحب بات کر رہے ہیں. اب یہ اس کا فگر کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر یہ صوبوں کے اندر ہے تو صوبوں کے اندر انکروچمنٹ کا کتنا خدشہ ہے، پھر صوبوں کو ان سے کتنا فائدہ ہوگا اور باقی لوگ اس سے کتنا مفاد حاصل کریں گے. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انکروچمنٹ کا ایک بڑا ایشو رہا ہے صوبوں کی. آپ جو ہے ایریاز میں اگر ٹرینچنگ کرتے ہیں تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کے وابڈا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک نیا بیان دے دیا. انہوں نے کہا جی صاف اور گندے پیج کا ایک ساتھ ملاپ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو بار بار بات کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، اور جو فورسز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ پر انہوں نے الزام لگایا کہ آ جاتی ہیں ڈیفینڈ کرنے، تو یہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ بھی ماضی میں الزام تراشی کرتے رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ PDM کی تمام جماعتیں دے ناٹ دا لاسٹ آپشن. اب اس سے بھی کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. توشہ خانہ کا معاملہ جی اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن آج سپریم کورٹ چلی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر انہوں نے کہا جب تک آپ کوئی فیصلہ نہیں دیں گے تو یہ فیصلہ کر دیں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سیشن کورٹ ہے اس میں یہ ٹرائل جاری ہے. مایود دلاور صاحب جسٹس ہیں، اور انہوں نے کل پھر خان صاحب کو چیئرمین PTI کو طلب کر لیا ہے. کل 342 کے مطابق وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کروائے ہیں، اور یہ چلتا رہے گا معاملہ. ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز اس کی ہو رہی ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا. لیکن توشہ خانہ آخری مراحل میں ہے، یہ کہہ رہے ہیں عطا طاہر صاحب. اس پر مزید بات کریں گے آگے جا کے پروگرام میں، لیکن سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا سینیٹر مشتاق نے جماعت اسلامی سے. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے جوائن کیا. سینیٹر صاحب پہلے تو اس پہ آ جاتے ہیں، یہ جو جماعت اسلامی پر بھی حملہ ہوا جوب میں، پھر ہم نے کل باجوڑ دیکھا کہ JUIFA کو نشانہ بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے ماضی میں ANP کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. آج ایمل ولی صاحب بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب کے سے، اور شہباز شریف صاحب اب پہنچے بھی ہیں باجوڑ. آپ کے امیر جماعت اسلامی کے بھی، ان کو بھی اس وقت سیکیورٹی دی گئی تھی، ان کو جہاز میں بلایا گیا تھا، واپس لایا گیا تھا. یہ کب تک ریاست اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کرتی رہے گی، اور کب تک ہم کانڈمنیشن کریں گے، افسوس کریں گے، صدائیں دیں گے، دعائیں دیں گے؟ کیا اس ملک میں کوئی چیز ٹھیک ہونے جا رہی ہے؟ کیا الیکشنز واقعی حل ہے اس ٹیررزم کا؟ اور یہ اسپیشلی ISK، TTP، القاعدہ کی جو ہے وہ ان کی کم از کم پس پش پر تو وہ ہیں. کس طرح دیکھیں ہم معاملات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ بہت اندوہناک واقعہ ہے باجوڑ کا، اور اتنا سنگین واقعہ ہے کہ میں تو ٹراما میں ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے.
اور آپ بکھرے ہوئے ٹکڑے انسانی جسم کے دیکھتے ہیں، آپ زمین کو سرخ دیکھتے ہیں انسانی خون سے، اور بچوں کو روتے ہوئے اور چیخو پکار. یقین کریں ایک بہت سنگین قسم کا واقعہ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ 4 بہنیں اپنے اکلوتے بھائی کے لاش کو، جنازے کو کندھا دے رہے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ ابوذر جو وہاں چپس فروخت کر رہا تھا اس جلسے میں، وہ بیچارہ بھی شہید ہو گیا ہے. آج میں ایک اور چھوٹے بچی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے والد کے جنازے پہ چیخ کے بیچاری رو کے کہہ رہی تھی کہ میرے ابو کو کس نے مارا ہے. یہ سوال پورے پختون پوچھ رہے ہیں، پاکستان پوچھ رہا ہے، حکومت سے پوچھ رہا ہے، ریاست سے پوچھ رہا ہے کہ یہ قاتل کون ہیں، یہ دہشت گرد کون ہیں، یہ بم دھماکے کون کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے باڑ لگائی ہے، آپ نے فوج ڈپلائمنٹ کی ہے، آپ نے ایف سی لگائی ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، آپ کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں نا کیوں جان اور مال کا تحفظ نہیں ہے، کیوں ٹارگٹ کلرز آتے ہیں، کیوں دہشت گرد آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ خیبر ضلع کے اندر باڑہ کے اندر واقعہ ہوا، علی مسجد کے اندر واقعہ ہوا، ایک ASI بیچارے جس انداز سے اس کی ویڈیو آئی تھی شہید ہو گئے. اسی طرح وزیرستان کے اندر. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی 20 سال سے جو خیبر پختونخوا کی سرزمین کو آپ نے آگ اور خون کا کھیل شروع کیا ہے، اور جو ڈالروں کی جنگ جاری ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکی جنگ تھی اور ڈالروں کی جنگ تھی، وہ کب ختم ہوگا؟ ہمیں امن کب ملے گا؟ لوگ تنگ ہیں، لوگ اپنے لاشیں دفناتے ہوئے اور جنازے اٹھاتے ہوئے تھک چکے ہیں. تو یہ تو پوری قوم سوال کر رہی ہے، ہر پختون سوال کر رہا ہے کہ بھئی ہمیں امن کب ملے گا، کب یہ آگ اور خون کا کھیل ختم ہوگا. مجھے دکھ ہے کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے صوبائی حکومت میں، وفاقی حکومت میں اور سیکیورٹی اداروں میں کسی نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایکسپٹ نہیں کی، کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دیا. بھئی کوئی تو ہے ذمہ دار. سیکیورٹی پلان آپ کا ناکام ہے، آپ کے سیکیورٹی لیبس ہیں، آپ کو دفاع نہیں کر سکے، آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکے، تو کوئی تو ریسپانسبلٹی قبول کرے، کوئی تو ذمہ داری قبول کرے. صوبائی حکومت میں، وفاقی حکومت میں، سیکیورٹی اداروں میں، انٹیلیجنس اداروں میں، اور دھماکے ہو رہے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک ہے. سر یہ اگر اس پہ بات ہو، اور کیونکہ بار بار نیشنل ایکشن پلان کی بات کی جاتی ہے، بار بار آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کانفرنس سے جو فارمیشن کمانڈ کانفرنس تک ہمیں یہی سننے میں آتا ہے کہ ہم نے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جم کے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اس فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہے، لیکن ہم عملی طور پر نہیں کر پا رہے. شہداء مطلب ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی دھماکے ہوتے ہیں. ہمارے معصوم جو FCC کے اہلکار ہیں یا ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ بھی اپنی جانیں نوش کر چکے ہیں. لیکن یہ کب تک چلے گا یہ معاملہ؟ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اب ٹارگٹ کرنا، جیسے کہ ANP کو ماضی میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اب JUIF کو ٹارگٹ کرنا، جو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی کنزرویٹو جماعت ہے، لیکن کیونکہ وہ سسٹم میں ہے اور کانسٹیٹیوشن کو مانتی ہے، اس لیے IS کے ان کو پر حملہ کر کے یہ ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہے. ہمارے ملک میں یہ سب ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں یہ کنٹینیو چلا جا رہا ہے. اور دیکھیے آپ نے کہا کہ کون ذمہ داری قبول کرے گا، تو آپ کو آج سینیٹر صاحب کو پتا ہوگا آج تو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے اس وقت جو موجودہ انٹرم سیٹ اپ کے گورنر کو کہ آپ خدا کے لیے ان کو فارغ کریں، جو چیف منسٹر ان کو، کہ بھئی آپ ان کو فارغ کریں، جو سیاسی مفادات کے لیے اپنی پوزیشن کو استعمال کریں اور کابینہ کو تھوڑا شرنک کریں. تو یہ خود تو کچھ نہیں کریں گے، ان کو حکم ملے گا تب بھی پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. دیکھیں اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں ہدف پہ ہیں. امیر مقام پہ حملہ ہوا ہے، جناب سراج الحق صاحب پہ خودکش حملہ ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام کے اس جلسے میں یہ ہو گیا ہے. عام عوام کے اوپر تو روز کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہیں. پولیس ٹارگٹ پہ خیبر پختونخوا کی پولیس اسٹیشن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پولیس موبائلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. امن و امان کیوں نہیں آ رہا؟ میں تفصیل سے سینٹ کے اوپر بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ امن و امان اس لیے نہیں آ رہا کہ دیکھیں اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں. آپ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلائیں نا، آپ یہاں کے جو عمائدین ہیں، مشران ہیں، جرگے کے لوگ ہیں، ان کو بلائیں نا، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ امن و امان کیوں نہیں آ رہا، وہ آپ کو ریزنز بتا دیں گے. ان سے پوچھیں کہ کیسے آئے گا، وہ آپ کو پورے طریقے بتا دیں گے. آپ ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں. جب چند لوگ فیصلے کریں گے ملٹری آپریشن کا اور چند لوگ فیصلے کریں گے معاہدوں کا، تو قوم کو نہ ملٹری آپریشن کے فیصلوں میں ان پکچر کیا جائے گا اور قوم کو نہ معاہدوں کا کچھ پتہ چلے گا.
تو اس کے نتیجے میں امن و امان نہیں آ سکتا. امن و امان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوکل جو وہاں کے پختون ہیں, وہاں کے جرگے ہیں, وزیرستان کا جرگہ, اورکزئی کا جرگہ, باجوڑ کا جرگہ, خیبر کا جرگہ, سوات کا جرگہ, بلائیں جرگے کو, کھل کر ان کو بولنے کا موقع دیں. وہ آپ کو ریزنز بھی بتا دیں گے, وہ آپ کو طریقے اور گر وہ سکھا دیں گے, وہ ایونیو بتا دیں گے, جس کے نتیجے میں اس علاقے کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو پارلیمنٹ اس وقت ریڈنڈنٹ ہے, پارلیمنٹ اس وقت بالکل ربر سٹیمپ ہے, پارلیمنٹ اس وقت ایک سکرپٹڈ کاروائی کر رہی ہے. پارلیمنٹ کو اس سے کچھ سروکار نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ چند لوگوں کی اور اشرافیہ کی خدمت میں لگی ہے. تو جب تک یہ صورتحال ہوگی امن و امان نہیں آئے گا. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے کہا پارلیمنٹ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن پارلیمنٹ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کا بل ہو یا پیمرا کے آرڈیننس ہو یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں, اس پہ تو فوری طور پر ہو جاتا ہے. انٹرم سیٹ اپ کو زیادہ اختیار دینے, اس پہ بھی فوراً 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں کاروائی ہو جاتی ہے, بل منظور ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہی بل منظور ہوئے, تو اس پہ آپ نے پوزیشن لی ہے ایک باقاعدہ, تو یہ بل جو ہے پھر فائنلی یہ کال آف ہو گیا. لیکن کیا ہے اس بل میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ربر سٹیمپنگ کا جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں, اور کس کی یہ اسکرپٹ ہوگی, کس سے اس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, اس وقت تو پارلیمنٹ ایسے انداز سے کام کر رہی ہے کہ خود اپنی بے توقیری کر رہی ہے. قومی اسمبلی نے 25 یونیورسٹیوں کو چارٹر دے دیا ایک دن میں, اور 6 مزید یونیورسٹیوں کو دے رہے 31. اس 31 یونیورسٹیوں کے چارٹر کو وہ سینٹ بھیج رہے ہیں, اور سینٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں بغیر کمیٹی بھیجے, بغیر پڑھے, آپ لوگ ربڑ سٹیمپ کی طرح, انگوٹھا چھاپ کی طرح 31 یونیورسٹیز کو آپ لوگ چارٹر دیں. اور یہ ساری کی ساری یونیورسٹیز یہ پنجاب کے اندر ہیں بھائی. یونیورسٹی وزیرستان میں, کھرم میں, اورکزئی میں, باجوڑ میں, خیبر میں, ممن میں ضرورت. تو یہ اشرافیہ کی خدمت میں یہ پارلیمنٹ لگی ہے. یہ جو آپ نے بل کا تذکرہ کیا, پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم, یہ تو ایک ایسا ڈریکونین لا تھا کہ جس کے نتیجے میں پوری سیاسی جماعتیں, آج پی ڈی ایم یہ کر رہی تھی پی ٹی آئی کے خلاف, لیکن کل پی ڈی ایم نے اس کے اندر خود پنسنا تھا, اور اس کے اندر میڈیا کی آزادی سلب ہونی تھی, اس کے اندر سماجی تنظیموں کی آزادی سلب ہونی تھی. ایک بالکل ڈریکونین لا تھا جو کہ انٹروڈیوس کر دیا گیا, اور شکر ہے کہ مجھے علم ہوا, میں نے اس کے اوپر امینڈمنٹس جمع کر دی. میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سب سے پہلے ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے ایسے قوانین نہ لائیں کہ جس کے ذریعے سے آپ پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین کر لیں, جس کے ذریعے سے آپ اپنے ہاتھ کاٹیں, جس کے ذریعے سے آپ جمہوریت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں. یہ نہ کریں. تو اس پہ حکومت کے جو اتحادی ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, اور خود حکومت سے میں کچھ اچھی آوازیں, جیسے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ خود بھی ڈسے ہوئے ہیں, خود بھی ان تکلیفوں سے گزرے ہیں, انہوں نے خود کہا کہ یہ بہت خوفناک بل ہے اور ہم کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو اس کو ڈراپ کیا گیا, وہ کمیٹی کو نہیں بھیجا گیا, مسترد نہیں ہوا, وہ ڈراپ ہوا ہے. وہ 8 تاریخ تک کسی بھی وقت واپس ایجنڈے پر آ سکتا ہے. اس لیے خطرہ وقتی طور پر ٹھلا تو ہے, لیکن مستقل طور پر نہیں ٹھلا ہے. تو یہ کون چاہتا ہے, یہ پھر اسکرپٹڈ طریقے سے کون اس کو منوانا چاہتا ہے؟ کیوں یہ سیاسی جماعتیں نہیں سمجھ رہی, اور یہ پریشر اتنا زیادہ کیوں ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈراپ نہیں ہوا, کسی وقت واپس آ سکتا ہے, تو یہ خطرہ کیوں لاحق ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو تیز ترین قانون سازی موجودہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے وہ 3 مقاصد کے لیے کر رہی ہے. نمبر 1, ان کو آئی ایم ایف نے جو کہا ہے, جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں غلامانہ معاہدے, اس کے لیے یہ قانون سازی کریں. الیکشن ایکٹ میں جو انہوں نے 230 میں 2A کا اضافہ کیا, خود ایاز صادق صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ یہ ورلڈ بینک کا مطالبہ تھا. اسی طرح کل جو انہوں نے ایئرپورٹس کے بارے میں لیجسلیشن کر لی, اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا. تو ایک جو غلامانہ معاہدے انہوں نے کیے تھے, اس کی وجہ سے پاکستان کی پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو اتھارٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. ہماری الیکشن لاس کے اوپر وہ انفلوئنس کر رہے ہیں, ہماری اکانومی کو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں, ہماری پارلیمنٹ کو وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, یہ اپنی پولیٹیکل الیکشن انٹرسٹ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اپنے مقدمات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آئندہ الیکشن میں اپنے امکانات کو زیادہ سے زیادہ روشن رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے قانون سازی کریں. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو, اختلافی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں, جن سے ان کو خطرہ ہو,
ان کو دبانا چاہتے ہیں. تو ان 3 مقاصد کے لیے تیز رفتار قانون سازی جاری ہے, جس کا پاکستان کی پوری پارلیمانی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اور اس طرح بلڈوز کر کے رولز اور ریگولیشن کو وائلیٹ کر کے قانون سازی کی گئی ہو. یہ عوام کی قانون سازی نہیں ہے, یہ تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بجلی اور روزگار کے لیے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, عوام کی ترقی کی قانون سازی نہیں ہے, یہ اشرافیہ کی خدمت کی قانون سازی ہے جو کہ یہ ہو رہی ہے. جو آپ کی بات اگر میں مان لوں تو پھر سینیٹر صاحب یہ تو بدنیتی پر اگر مبنی انتخابات ہیں, اگر ان سے پہلے اگر کوئی ایسی تدابیر بھی اپنائی جا رہی ہیں جس سے بعد میں معاملات کو اسی طرح سے نمٹانا ہے یا الیکشنز کو مزید طوالت دینی ہے, یا پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹیررزم کا معاملہ بھی آپ کو لگ رہا ہے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, کیا ان کی نیت یہی ہے کہ اسمبلی کو تو فوراً چھوڑنا چاہتے ہیں؟ الیکشنز کرانے کا جو ڈر ہے اور جو خوف ہے جو ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں وہ کافی ہیں. دیکھیں انہوں نے جو ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسرا جو انہوں نے الیکشن لاز میں 230 میں 2A کا اضافہ کیا ہے, اور جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس وہ نیوٹرل نہیں ہیں, وہ غیر جانبدار نہیں ہیں, وہ ایکسٹینشن آف دا PDM ہے, پنجاب کی حکومت بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ کبھی خدشہ ہے کہ ایک تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس اپنی آئینی مدت کو بڑھائیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے جواز فراہم کیا الیکشن ایکٹ میں 230 میں 2A کا اضافہ کر کے. اور دوسری بات یہ ہو کہ وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس وہ امپارشل نہیں ہوں گے, وہ نیوٹرل نہیں ہوں گے, اس لیے اس کے نتیجے میں لیول فلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں ملے گی, اور فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس کے اوپر شکوک و شبہات کے بادل ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر صاحب, آپ نے کوئی ڈارک پکچر سی پینٹ کر دی ہے پارلیمنٹ کو. اللہ کرے جو کچھ دن اس کے عوام کے لیے بھی کوئی قانون سازی کر لیں, کوئی ٹیررزم پر بھی نظر ڈال لیں, کوئی اپنی ذمہ داری بھی سمجھ لیں, صرف IMF کے ساتھ معاہدے نہیں طے کرنے, کچھ عوام کو بھی کوئی ریلیف دیں, کوئی سپورٹ دیں, کوئی جو جن کے آج لوگ پیارے نہیں رہے اس دنیا میں ان کو بھی آگے بڑھ کر دلاسا دیں, اور دلاسے سے زیادہ ان کو ہمت اور حوصلہ دیں, اور یہ امید بھی دیں کہ اس ملک میں رہنے سے کوئی ان کی جانیں محفوظ رہیں گی آگے جا کر, اور ہماری پالیسیز میں کوئی واضح تبدیلی بھی نظر آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی بس کہا جاتا ہے کہ بس آیا ہی چاہتے ہیں, اور 48 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی ہے جو لندن سے براہ راست کریں گے, اور اس میں وہ اناؤنس کریں گے کہ وہ باقاعدہ طور پر کب آ رہے ہیں. یہ بات شہباز شریف صاحب نے بھی کل ایک انٹرویو میں فرمائی تھی کہ وہ واپس آ کے تمام کیسز کا مقابلہ کریں گے, کورٹس کو فیس کریں گے. اب کیا فیس ہوگی اور کیا بیس ہوگی, اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمہ بخاری صاحبہ, PMLN کا کچھ موقف جانے کی کوشش کریں گے میاں صاحب کی واپسی سے لے کر بلوچستان عوام پارٹی کے معاملات تک, کہ وہ اب PMLN کی طرف تھوڑا سا ٹلٹ ہے ان کا. وزیر جو صاحب کا ایک واضح طور پر خط منظر عام پر آیا تھا کچھ روز قبل, اور ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ وہ نہیں جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ٹائپ چیز طے ہوئی تھی, لیکن انہوں نے سوچا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے باپ پارٹی کے تحت ہی لڑنا چاہتے ہیں. لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا ان میں ضم ہونے جا رہے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. میاں صاحب کی واپسی کی بھی یہ صدائیں آ رہی ہیں, اور ایک بڑی خاموشی ہے لمبی جو ہمیں نظر آ رہی ہے. شریف خاندان کے جو ایکٹیو ممبرز رہے ہیں, مریم نواز ہو جائیں اور لوگ ہیں, باقاعدہ طور پر وہ کہاں پہ اس وقت معاملات ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. عظمہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ ایک تو باجوڑ والا حملہ ہے, اس پر پارلیمنٹ کو کچھ کوئی نہ کوئی پروسیڈنگز کرنی چاہیے, اور کہ ٹیررزم کا معاملہ لگ رہا ہے جیسے کسی اور کے کورٹ میں ہے, IMF کا معاملہ کسی اور کے کورٹ میں تھا, IMF کا معاملہ تو سیدھا ہو گیا لیکن ٹیررزم کا معاملہ سیدھا ہونے میں نہیں آ رہا. آج الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کی حکومت پر بھی کچھ طنز بھی برسائے ہیں, کچھ ان کو ہدایات بھی دی ہیں کہ جو ان کے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی اپنے آپ کو یوز کر رہے ہیں یا پولیٹیکل فورمز پہ جا رہے ہیں ان کو روکا جائے, اپنی کابینہ کو تھوڑا اسٹرنگ کیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ ثنا. دیکھیے پہلے تو یقیناً باجوڑ حملہ بہت ہی تکلیف دہ اور اندوناک ہے, اور اس سے زیادہ یہ ٹربلسم اور worrisome اس لیے ہے کہ دہشت گردی کے اس پورے جو ایک لہر ہے اس کو پہ ہم قابو پا چکے تھے. 70,000 پاکستانی جو ہیں ان کی جو ہے وہ قربانیاں شامل ہیں اس وہ APS کے واقعے کے بعد آپریشن رب العزم ہو یا آپریشن رد الفساد ہو, اس کے ذریعے جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا تھا. ان میں سے کچھ مارے گئے, کچھ بھاگ گئے, اور اس کے بعد لیکن جب 2018 کے بعد عمران خان کی حکومت آئی
تو اس میں انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور خود عمران خان کا تو ایک طالبان کی طرف ایکسٹینٹ ہمیشہ سے ہے. وہ تو ان کو اپنے بھائی بھی کہتا رہا ہے, ان کے دفتر بھی کھولنے کو تیار تھا, اور کے پی کے کی حکومت تو باقاعدہ ان کے مدرسوں کو بھی فنڈ کرتی رہی ہے اپنے دور حکومت کے اندر. اور مطلب یہ 9 سال حکومت کرنے کے باوجود جب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ کرٹیسزم کرتا تھا میں انسانوں پہ پیسے لگاؤں گا, باجوڑ کے اندر نہ تو جو ہے وہ ایمبولینسز تھی, نہ صحت کا کوئی نظام تھا, اور یہ ہے وہ نیا پاکستانی جو دے کے گیا تھا اس کے پی کے کو. اب یہ جب یہ اس نے اپنے دور حکومت کے اندر اس نے جو واپس لے کے آیا, جن کو انہوں نے معافی دی, پریزیڈینشل معافی, آپ کو پتا ہے الوی صاحب کے جو ہے وہ سگنیچرز کے ساتھ, ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو زمان پارک کے باہر بھی پائے گئے. ان میں سے ایک اقبال خان نامی ایک صوفی محمد کا جو رائٹ ہینڈ تھا, جس کو بھی سزا ہوئی تھی, وہ بھی پریزیڈینشل آرڈر کے ذریعے باہر نکلا تھا, اور وہ زمان پارک کے باہر جو ہے وہ پایا بھی گیا, وہاں پر وہ سیکیورٹی بھی دے رہا تھا. تو یہ اب یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ جس کے اندر ان کو آباد کیا جائے, ان کو جو ہے وہ لا کر دوبارہ بسایا جائے, اس سے جو ہے وہ یہ دوبارہ ری فلرش ہوئے ہیں, اور ہونے کے بعد اب یہ منظم ہو کے شاید کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے قطعی طور پر نیک شگون نہیں ہے. اور اس کے اوپر ریاست پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے دونوں کنسرن ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو منظم ہو کر دوبارہ اکٹھے ہو کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا, محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا اس وقت استحکام پاکستان میں, پاکستان تحریک انصاف میں رہے. مولوی صاحب, یہ جو الزام لگتا ہے بار بار خان صاحب کی حکومت پہ, آج ہم باجوڑ کے حادثے پہ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر تو آپ چھوڑ دیجئے کہ اسپتال نہیں ہے, فرسٹ ایڈ نہیں ہے, پچھلے 10 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت چل رہی تھی, پھر بھی معاملات یہاں تک ہیں کہ کوئی اسپتال نہیں ہے. ایک ہم نے سنا تھا شاید میاں والی میں ایک اسپتال مدر اینڈ چائلڈ کا کھلا تھا, اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہوا ہو. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں, یہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں جو ایک دم سے خود کش حملہ آوروں میں بھی کوئی بہت ہی بڑھ گئے ہیں, پھر آئی ایس کے اسلامی اسٹیٹ آف خراسان ہے, ٹی ٹی پی ہے, افغانستان سے معاملات ہیں, وہ کوئی طے نہیں ہو پا رہے. اس وقت کے تو جو آپ کے جو چیف تھے, کور کمانڈر تھے, وہ بھی پیش رہے, جو 40,000 لوگوں کو ری سیٹل کیا گیا بقول عمران خان صاحب کے. یہ تمام تر معاملات تو پھر کہیں اور رخ کرتی ہیں, یہ پھر حکومتوں کی تو مطلب ریاست پر بات جاتی ہے. ریاست تو حکومتوں سے اس کا تھوڑا سا پاور تو زیادہ ہی رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے اس کا مسئلہ حل؟ مولوی صاحب, میرے خیال سے آپ کے مولوی صاحب کی شاید آڈیو نہیں آ رہی. جی مولوی صاحب. اچھا, میں شاید ان کا تھوڑا سا کنیکشن پرابلم. اچھا ازما, کمنگ بیک ٹو یہ جو میاں صاحب کی واپسی کا پلان ہے, یہ آپ ذرا بتا دیں گے, کیونکہ یہ کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک پریس کانفرنس کریں گے باقاعدہ طور پر میاں صاحب, اور اس میں بتائیں گے کہ ان کی کیا تاریخ ہے, پھر وہ بھی ان کا بھی نام لیں گے جو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس میں اب ایک باپ پارٹی کا بھی ایک کردار سامنے آ گیا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جو تکیے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے جمع کیے تھے وہ تو سارے آپ نے لے لیے. نہیں ایسے نہیں ہوتا, یہ کوئی پتے وتے تو ہے نہیں, یہ انسان ہے, اور ظاہر ہے سیاستدان جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کٹ ہی کرتا ہے. ہم جیسے پاگل خدمات لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح میں ہر حالات کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ جام کمال صاحب, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دور حکومت میں نواز شریف صاحب کے کیبنٹ ممبر بھی تھے, اور جو ہے وہ باپ پارٹی راتوں رات 2018 میں کیسے بنی تھی, کیسے جو ہے ہماری پارٹی خالی کر کے یہ باپ بنا دی گئی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے, میرا خیال ہے اب چونکہ باپ کے اوپر باپ وہ والا نہیں رہا تو وہ شاید واپس آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں. تو یہ تو اس حوالے سے ہے. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے تو 48 آورس تو میرے نالج میں نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. میاں صاحب جو ہے وہ ابھی تو لندن بھی واپس نہیں پہنچے ہیں, وہ لندن واپس پہنچیں گے, اور ان کے آنے کے حوالے سے روز پارٹی کے اندر جو ہے وہ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میاں صاحب کا ان کو آنا ہے, یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن وہ کس وقت آئیں گے, وہ مناسب ٹائم کیا ہوگا, اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. اناؤنس جو ہے وہ میاں صاحب خود ایک پریس کانفرنس کے اندر کریں گے. سو وہ اگست بھی ہو سکتی ہے, وہ سپٹمبر بھی ہو سکتی ہے, لیٹس سی کہ وہ کب ہوتا ہے, لیکن وہ جب بھی ہوگا ہم ان کے آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں, ان کے استقبال کی. اور یقیناً پورا پاکستان جو ہے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہے, چونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی تمام تکالیف اور مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں.
کیونکہ یہ ریکارڈ سے ثابت ہے، صرف بات نہیں ہے، صرف میں دعویٰ نہیں کر رہی، کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے ملک میں معاشی حالات بھی بہتر ہوئے ہیں، غربت بھی کم ہوئی ہے، لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے اور مہنگائی میں بھی خاطر کمی ہوتی ہے. تو لوگوں کی یہ توقعات اور امیدیں جو ہیں وہ بہت ساری جڑی ہوئی ہیں میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگست میں آتے ہیں یا سپٹمبر میں اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، توقعات جڑی ہوئی ہیں عوام کی میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ. سر یہ فرما دیجیے گا مولوی صاحب، میں پہلے ٹیررزم کے حوالے سے بات کری تھی، ذرا تھوڑا دہشت گردی پر نظر ڈالیں، خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان پر بھی اگر نظر ڈالتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں سیاست کی طرف. ہلو جی مولوی صاحب سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سر. ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے کہا دہشت گردی کے حوالے سے عظمہ صاحبہ یہاں فرما رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے جو آج دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہر چیز کا صفایا ہو گیا تھا، اب اچانک سے یہ سر اٹھا رہے ہیں. اس میں دیکھیں یہ دہشت گردی جو دوبارہ شروع ہوئی ہے اس کی وجہ دیکھیں یہ جو ہے کہ دشمن کی سازش ہے، کیونکہ یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے، اور جب بھی تھوڑا بہت ہماری حکومتیں ویک ہوتی ہے تو دہشت گردی کو آنا ہی آنا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس کو مزید ویک کرنے کے لیے. اور دیکھیں نا یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے روزانہ کے دور بنیاد پر بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ بام بلاسٹ کے جو زخمی ہوتے ہیں ان کے بہت مطلب جب جن کے گہرے زخم ہوتے ہیں ان کے سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن ہمارے اندر کون کون ہے. دیکھیں یہ باہر کے ساتھ لڑنا تو بہت آسان ہے، مگر اندرونی دشمن کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چین کے پرائم منسٹر کے جو ہے وائس پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کے آنے کے موقع پہ ہوا، اس سے پہلے بھی جب چین کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ہم نے ایک دفعہ کینسل کرنا پڑ چکا ہے پاکستان میں. تو بہت سی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے، اور اس کو دیکھیں لوگ الگ الگ رنگ دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ مس کانسیپٹ اور یہ غلط جو ہے نا بے بنیاد غلط اور بے بنیاد مفاہم پہ نہیں آنا چاہیے لوگوں. یہ ہر چیز جو ہے وہ کرتے ہیں. سر 2014 میں اگر میں غلط نہیں ہوں 2014 میں جب آ رہے تھے چین کے جو سربراہ آ رہے تھے تو اس وقت تو دھرنا کرنے والے تو طالبان نہیں تھے نا، وہ آئی ایس کے تو نہیں تھے، وہ تو آئی کے تھے. دیکھیں نا اس وقت بالکل آپ صحیح کہہ رہی آئی کے تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ وہی دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف کو منع کرنے والے کون لوگ ہیں. آئی ایم ایف کو یہ کہنا امریکنز کو کہ آئی ایم ایف کا قرضہ کیوں دیا گیا ہے، یہ کتنی ڈینجرس بات ہے اور کتنی غلط بات ہے. آپ یہ دیکھیں ہم تو سر یہ استحکام پاکستان میں جو اب آپ ہیں تو یہ کیا کاروائی ہو رہی ہے؟ 9 مئی کے حوالے سے بھی اندرونی خطرات تھے، اندرونی کاروائی تھی، اندرونی کنٹروورسی ہے، ابھی بھی یہ اندرونی جو ہو رہی ہیں معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ اندرونی طور پر ہم کس طرح اپنے آپ کو صاف کریں؟ دیکھیے یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ دیکھیں اکنامی کا تباہی ہے، اور جب اکنامی کی تباہی ہوگی بے روزگاری ہوگی اور عوام کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. دیکھیں یہ جو سیاست ہے میرے خیال سے پہلے ریاست ہے پھر سیاست ہے. میرا جو ہے نظریہ یہ ہے اگر ہم ریاست کو ہی تباہ کر دیں گے تو پھر سیاست کر کے کیا کریں گے. تو عظمہ صاحب ٹھیک فرما رہی ہیں، جو طالبان کے حوالے سے جس کا نام آ رہا ہے، جو پریزیڈنشل پارڈن ان کو ملا تھا وہ عمران خان صاحب کے بنی زمان پاک کے گھر کے باہر بھی پائے گئے اور پھر وہ ان کے رائٹ ہینڈ بھی ہیں، تو یہ تمام تر معاملہ ٹھیک ہے، پھر جو عظمہ صاحب الزام لگا رہی ہیں وہ درست ہے. ہاں میرے حساب سے تو دیکھیں اس کے جو ہے تانے بانے تو وہیں جا رہے ہیں. او گاڈ سر، آپ اتنے کرمنل مائنڈڈ آدمی کی پارٹی میں تھے. اچھا عظمہ پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا عظمہ اگر اتنی انوالومنٹ ہے تو؟ دیکھو یہ تو یہی ظاہر ہے ریاست کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیشہ کبھی بھی دہشت گردی جو ہے وہ سہولت کاری کے بغیر نہیں ہوتی. اور کیا ریاست نے پچھلے دور میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کے کانسیکوینسز ہمیں ایک نئی لہر کی شکل میں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں.
तो ये बहुत एक ट्रिकी मामला है, एक बहुत सेंसिटिव मामला है जिसके ऊपर मैं बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अदरवाइज दिल करता है बहुत कुछ कहने के लिए। अब इमरान खान के अगर आप इंटरव्यूज उठा के देखिए, वो एक तरफ कह रहा है कि वो तालिबान को जो है हमें पैगाम आया कि इनको यहाँ से ले जाओ, हम इनको जो है हमें इनको वापस लाना था जो वहां पे अफगानिस्तान में थे। तो दूसरी तरफ आगे देखिए कि बहुत सारे अफगानी बाशिंदे जो है बहुत सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पर तो कई बहुत फ्लरिश भी कर चुके हैं, उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, उनका एक लाइफस्टाइल है, कई तो शायद पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी ले चुके हैं, यहाँ शादियां कर चुके हैं। आप ये देखिए कि क्या इमरान खान और उसके साथ जो उस वक्त हवारी थे उसके, क्या वो ये अगर उन्होंने कहा कि इनको ले जाए तो क्या उन्होंने ये बात क्यों नहीं की कि आपके अफगानी जो लोग यहाँ साल से जिनको मेजबानी हम करते रहे, उनको हम क्या दे रहे थे? हम उनको अपनी इकोनॉमी में हिस्सादार बना रहे थे, हम उनको एक अच्छी जिंदगी दे रहे थे, और आप हमारे यहाँ मुल्क से भाग के जाने वालों को पनाह देकर आप वहां उनको क्या सिखा रहे हैं? आप उनको दहशतगर्दी सिखा रहे हैं, आप उनको किस चीज पे फाइनेंस करते हैं? ये तमाम बातें करने की थी ना, रादर कि ये कहा जाए। अब आपने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज देखे जो पिछले चल रहे हैं कि जी वो उनको रिहेबिलिटेट करना है, 30 से 40 हजार लोग हैं, जिसमें वो खुद कह रहा है 7,000 फाइटर्स हैं। अब वो 7,000 फाइटर, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे अंडे बेच रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर? वो फाइटर कुछ ना कुछ कर ही रहे थे ना, वो दोबारा रीऑर्गेनाइज ही हुआ है ना। ये इतना बड़ा जो इवेंट है, और फिर इससे पहले 1-2 इवेंट और भी हो चुके हैं। जब आपको पता है कि जो एक कराची के अंदर एक पुलिस लाइन के अंदर हमला हुआ, पेशावर के अंदर एक जो है वो पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ, तो ये हमलों की तादाद बढ़ रही है। जो चाइनीज जो एक हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी बस के ऊपर जो है वो खुदकुश हमला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि रियासत पाकिस्तान जो है वो इसको बहुत टेक्निकली देखेगी, और अगर ये एक गलती जो हमें आइन में ये बताया जाता है कि कौन से जो इदारे हैं उनका क्या क्या हुदूद हैं और वो कहाँ से इंक्रोचमेंट होती है और कहाँ से इसको गलत कहा जाएगा कि गलत लाइन क्रॉस की गई है। लेकिन एक लाइन है जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान है, और वो लाइन है तहफ़्फ़ुज़ की लाइन। वो है हमें अपने अपने राइट्स देने की लाइन, वो है हमें जीने का हक देने की लाइन, और वो लाइन बहुत अरसे से क्रॉस हो रही है। उस लाइन को क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो आप हमारे वोट से जाते हैं, और हमारी हिफाजत आप पर है। अब आपके इदारों से क्या मामला है, आपकी रियासत कहाँ तक कार्रवाई करती है, लेकिन जिम्मेदार बहरहाल हुकूमत है। तो जब तक आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप अवाम के लिए सोचें, ना कि अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू टुमारो।